اسی طرح آپ کو افطار کے اہتمام کا بھی حکم ہے. اگر کوئی سائل آئے تو اس کو بھی دو، پڑوسی کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ بھیجو، کچھ نہ کچھ یہ پتہ لگے کہ تم نے افطار کا اہتمام کیا ہے. اس کو فنکشن بناؤ، لیوش نہیں، سادگی کے ساتھ. آپ دیکھیں اگر کبھی آپ لوگوں کا سعودیہ جانے کا اتفاق ہوا ہو رمضان میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کھلوانا کسی کا، اس کو افطاری کرانا، اس کو تو جو ثواب روزہ رکھنے کا ملے گا تمہیں بھی اس کے ایکول ثواب ملتا ہے جب کسی کی افطاری کراتے ہو. تو عرب میں مدینہ منورہ میں میرا اتفاق ہوا کہ وہاں جو لوگ اہتمام کرتے ہیں افطاری کا، ان کے بچے یا بیٹے یا بھائی باہر پھر رہے ہوتے ہیں، وہ پاؤں تک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان سے کھا لو. پاؤں پڑ جاتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان سے کھا لو. کیوں؟ دنیا میں جو چیز آپ کو ایک دوسرے سے محبت پیدا کرتی ہے، آپ کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے، ایک دوسرے کے درد کا احساس پیدا کرتی ہے، وہ مل کے کھانا ہوتا ہے. افطاری کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول نے ایسا ارینجمنٹ کر دیا ہے تاکہ آپ میں محبت پیدا ہو جائے، درد پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے، اور لاج رکھیں ایک دوسرے کی کہ میں نے اس کے دسترخوان سے کھایا ہے. پنجابی میں ہمارے ہاں نہیں ہوتا کہ یار انہوں کنڈ نہیں دینی، اسی تو رل کے کھاندے رہے ہیں. ساتھ کھائے کی لاج ہوتی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول نے ایسا اہتمام کر دیا کہ یہ لاج آپ کو چھوڑے ہی نہ. آپ کو یہ احساس رہے کہ یار میں نے اس سے دسترخوان سے کھایا، میرے لیے تو یہ محترم ہو گیا، میرا تو یہ مقرب ہو گیا، میرا محب ہو گیا. اہتمام کریں. اپنے بہترین رشتوں کو آپ بہت ہی بڑھیا بنا سکتے ہیں. بہن کے ہاں کچھ بھیج دیں افطاری، کبھی بھائی کے بھیج دیں، کبھی دیور کے بھیج دیں، کبھی پڑوسی کے بھیج دیں. آج ہم غیر متعلق ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے، ہمارا تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داریاں ہم نہیں نبھا رہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا معاشرہ گلزار بن جائے، آپ اس دنیا میں بھی جنت کے مزے لوٹیں. تو افطاری ایک ایسا ذریعہ ہے، کوئی انکار بھی نہیں کر سکے گا کہ میں نے اس کے ہاں کی افطاری نہیں لینی. اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے آپ لوگوں کو جوڑنے کے لیے، ایک دوسرے سے وابستہ کرنے کے لیے، کہ افطاری کا اہتمام کرو. اہتمام یہ نہیں ہے کہ سارے زمانے کے سموسے پکوڑے بنا کے کھا لو. ذہن میں ہوگا تھوڑا سا سالن ہے، یہ وہاں بھیج دو، یہ کوئی شربت ہے، یہ فلاں کو دے دو، یہ پھل ہے، یہ 2 پیس ہیں آم کے ہیں یا کیلے کے، تاکہ آپ دوسروں سے متعلق ہو جائیں، جڑ جائیں، آپ کا معاشرہ گلزار بن جائے، آپ کی محبتیں بڑھ جائیں، آپ کا ایک دوسرے کے لیے قرب پیدا ہو جائے، آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ مجھے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا ہے، کچھ نہ کچھ بانٹنا ہے، کچھ نہ کچھ کسی کو دینا ہے. یہ اگر احساس آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو افطار صحیح معنی میں آپ کا افطار ہو گیا. اور جب آپ بانٹتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اور افطار کو خوشی بھی کہا گیا کہ جب تو افطار کرتا ہے تو تجھے بے پناہ خوشی حاصل ہوتی ہے. اور بچے وغیرہ گھر میں سب بیٹھتے ہیں، کتنے بے چین ہوتے ہیں. کوئی باہر جا کے دیکھ رہا ہے اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے بولو مت، ٹی وی بند کر دو، اذان کا نہیں پتہ لگ رہا. اہتمام کرو تاکہ آپ کی اللہ سے محبت کا افطاری اعلان ہے. جب آپ افطار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لگن ہے اللہ کے ساتھ، وابستگی ہے اللہ کے ساتھ. تو افطاری کوئی ایسے مذاق نہیں ہے. اور دوسروں کو کرائیں. آپ کے ہاں تو وہاں تو مسجد نبوی میں تو بہت بڑا اہتمام ہے، پوری صفیں لگتی ہیں. میں نے وہاں کا سسٹم معلوم کیا، مختلف صفیں مختلف لوگوں کو الاٹ ہوتی ہیں ہر سال کہ ان کی افطاری کا ارینجمنٹ وہ بندہ کرے گا. ہمارے آپ کے لاہور کے بھی ایک صاحب ہیں ڈاکٹر خالد مدنی، ان کو 3 صفیں وہاں الاٹ ہیں، لاہور کے ہیں، پاکستانی ہیں. اس طرح ہوتی. آپ کے پاس اب یہ تو نہیں ہو سکتا. پہلے ہمارے جب بچپن تھا، جوانی تھی، تو مسجدوں میں لوگ افطار کروایا کرتے تھے. اب میں جاتا ہوں تو مسجد میں کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا،
لوگ اپنے گھروں سے افطاری کر کے آتے ہیں تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر دوبارہ مسجدوں کو آباد کر دیا جائے اور افطاریوں کا اہتمام وہاں ہو جہاں کوئی رشتہ دار نہ ہو، آپ کا جاننے والا نہ ہو، جو بھی ہو بس روزہ دار ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، آپ کا تعلق ہے نہیں ہے، آپ مسجدوں میں اس بات کو دوبارہ رواج دے سکتے ہیں، اور دل سے کریں، خوشی کے ساتھ کریں، لگن کے ساتھ کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت لیوش اور بڑے ہیوی کھانے آپ نے رکھنے ہیں۔ لگن یہ ہونی چاہیے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کو افطار کراؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور اس کے مطابق لوگوں کو افطار کروانی ہے۔ آپ نے فرمایا بھلے ایک کھجور سے کرواؤ، یہ نہیں فرمایا کہ بہت سارا سامان، افطار تو ایک کھجور سے بھی ہو جاتا ہے، بھلے ایک کھجور سے کراؤ مگر اہتمام کرو افطار کا، تاکہ تم میں محبت پیدا ہو، دوسرے کو کھلانے کا جذبہ پیدا ہو، جو ہمارے ہاں بہت کم ہو گیا ہے۔ ہمیں اس کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھائیں، کھلائیں، خوشیاں بانٹیں۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، ملنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، ملنے سے دنیا گلزار بنتی ہے۔ ہمارے معاشرہ ٹوٹ چکا ہے، ہمیں پڑوسی کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کون رہ رہا ہے، اس کے حالات کیا ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں رمضان سے رویے بدلنے ہیں، ایٹیٹیوڈ چینج کرنے ہیں، سوچیں چینج کرنی ہیں۔ اس بہانے چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔